الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ تمام تعریفیں، خوبیاں، باقیاں اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہیں، جو اپنی ذات اپنی صفات میں یکتا ہے، اکیلا ہے، نہ کوئی اس کی ذات میں شریک ہے اور نہ کوئی اس کی صفات میں شریک ہے۔ پوری کائنات کا تنہا خالق ہے، تنہا مالک ہے، تنہا رازق ہے، اور کروڑوں درود و سلام، بے شمار درود و سلام، ایسے درود و سلام جیسے اللہ چاہتا ہے اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، کل کائنات کے لیے نبی رسول بنا کر بھیجا، امام الانبیاء والمرسلین کا عظیم منصب عطا فرمایا اور خاتم النبیین کا عہدہ عطا فرمایا، اور جنہیں اللہ نے عرشوں پر بلا کر اپنے دیدار کا شرف بخشا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار پر جو اس امت کے لیے کشتی نوح ہیں، اور آپ کے صحابہ کرام پر جو آسمان پر چمکتے ستاروں کی طرح روشن ہیں، آپ کی امت کے اولیاء کاملین، علماء عاملین، شہداء و صالحین، آپ کی امت اجمعین پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ حمد و ثنا کے بعد محترم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ ہر 11ویں میں کسی اللہ کے نیک بندے کا تعارف اور ان کے حالات زندگی کا ذکر خیر کریں گے، تو اللہ والوں کی حکایات، ان کے حالات اور واقعات بھی کیوں سنے اور سنائے جاتے ہیں، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اس کی اتنی گہرائی میں حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام مقدس قرآن مجید میں بھی اللہ والوں کے واقعات بیان کیے۔ دیکھیں، اصحاب کہف کا ذکر قرآن میں ہوا کہ نہیں ہوا؟ عاصم بن برقیہ کا ذکر قرآن میں ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو بہت سارے نیک بندوں کے ذکر اللہ تعالیٰ نے واقعات کو قرآن میں بیان کیا، کیونکہ یہ انسان کے جذبہ ایمانی کو تازہ کرتے ہیں، یہ ہمیں آمادہ کرتے ہیں کہ ہم جب ان کی حالات اور واقعات کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ہمارے دلوں کے اندر تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی ایسے بن جائیں۔ تو یہ ان کے اندر بڑی نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں، اس لیے ان کو سننا چاہیے۔ اور اس سے پہلے الحمدللہ ہم نے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، پھر حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، پھر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے بات ہوئی الحمدللہ، اور آج کے اس درس میں انشاءاللہ ایک اللہ کے ولی حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ گوشت گزار کریں گے، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی طبیعی بات ہے کہ اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کی سنگت، اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کی سنگت یہ کتنا فائدہ دیتی ہے۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ بیان ہوا، آپ نے سنا بھی ہے بار بار، لیکن میں پھر بھی سناؤں گا، یہ ہماری جو نوجوان نسل ہے تاکہ یہ بھی سنیں۔ اگر یہ سوچ لیا جائے کہ یہ واقعہ تو کئی بار سنا ہوا، تو پھر آنے والی نسل کیسے سنے گی اس کو؟ تو یہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سنایا، حضور نے صحابہ کرام کو سنایا کہ پہلی امتوں میں ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے، 99 قتل کیے اس نے۔ پھر ایک دن خیال آیا کہ میں قاتل ہوں، اتنا میں نے جرم کیا، اتنا بڑا میں نے ظلم کیا، تو کیا بنے گا میرا؟ تو وہ چل پڑا اور کسی راہب کے پاس گیا اور کسی شخص سے اس نے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری اللہ کی بارگاہ میں توبہ قبول ہوگی؟ تو اب اس آدمی نے، کیونکہ وہ آدمی اللہ کی معرفت سے عاری تھا، وہ صرف خشک عابد تھا، صرف عبادت گزار، اور جو خالی عبادت گزار ہوتے ہیں یا خالی جو لفظوں کے عالم ہوتے ہیں نا،
یہ ان کے اندر ایک آنا کا ایک الگ سے ہی فلسفہ ہوتا ہے، چاہے عبادت گزار ہو چاہے وہ عالم ہو، لیکن خشک ہو، اس کے اندر ذوق نہ ہو، اللہ کی معرفت نہ ہو، تو وہ عبادت گزار کو لگتا ہے کہ دنیا میں میں ہی ہوں بس، اور اس عالم کو لگتا ہے کہ دنیا میں عالم بھی میں ہی ہوں، باقی سب جو ہے وہ خالی ہے۔ تو اس نے اس سے پوچھا کہ بھائی میں نے 99 قتل کیے ہیں تو کیا میری کوئی بخشش ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا توبہ 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 استغفر اللہ، 99 قتل ہوئے، اب بخشش تم مانگتے پھر رہے ہو؟ کوئی بخشش نہیں۔ اب وہ قاتل تھا، اس کو چسکا لگا ہوا تھا، اس نے کہا بخشش ویسے نہیں ہونی تو سینچری تو پوری ہو، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے ہو گئے۔ اب کچھ دن ٹھہرا تو پھر اس کا دل اندر سے بے چین ہوا، پھر وہ نکل پڑا اس تلاش کے اندر کہ کیا میری بخشش ہو جائے گی، اور اب کی مرتبہ اس کو کوئی صحیح بندہ ملا جو علم نافع رکھتا تھا، علم نافع رکھتا تھا، اور وہ عارف باللہ تھا، وہ اللہ کی ذات کو جانتا تھا کہ اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ کتنا کریم ہے، وہ جانتا تھا۔ اور اب کی مرتبہ جو شخص تھا اس سے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ تم اس گناہوں کی سرزمین کو چھوڑ دو اور یہاں سے تم ہجرت کر جاؤ فلاں بستی فلاں وادی کی طرف، وہ اللہ والوں کی زمین ہے، تو تم ان اللہ والوں کے پاس چلے جاؤ، ان کے ساتھ لے کر اللہ کی عبادت کرو، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو اس نے راستہ سے یہ نہیں کہا تمہاری بخشش نہیں ہوگی، اس نے کہا وہ اللہ غفور الرحیم ہے، تم وہاں اللہ والوں کی طرف چلے جاؤ، اللہ والوں کی بستی میں، تو گناہوں کی سرزمین کو چھوڑ دو، گناہوں کی دھرتی کو چھوڑ دو اور نیکوں کی دھرتی پر چلے جاؤ، وہاں تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ اب وہ چل پڑا توبہ کی نیت سے اللہ والوں کی بستی کی طرف چل پڑا، تھوڑا ہی چلا تھا کہ اس کی موت کا وقت پورا ہو گیا اور فرشتے آ گئے، ملک الموت آئے، انہوں نے روح نکال دی، اس کے بعد فوری جنت کے فرشتے بھی آ گئے اور جہنم کے فرشتے بھی آ گئے۔ جو جنتی فرشتے تھے انہوں نے کہا جی ہم نے اس کو جنت میں لے کر جانا ہے، اور جو جہنم کے فرشتے تھے انہوں نے کہا جی ہم نے اس کو جہنم میں لے کر جانا ہے۔ ان کے درمیان میں بحث مباحثہ تکرار شروع ہو گیا، جیسے دو تھانوں کی حدود میں کوئی بندہ آ جائے نا تو یہاں تو یہ جھگڑا ہوتا ہے کہ یہ تمہارا ہے، یہ میرا نہیں ہے، تمہارے ذمہ ہے، تمہارے ذمہ ہے۔ تو اللہ کبھی ایسا حادثہ نہ کرے، پاکستان کے اندر کوئی ایمرجنسی کوئی حادثہ آ جائے نا تو تھانوں کا کلچر ایسا ہے کہ کس کی حدود میں ہے یہ کیس، یہ معاملہ کس کی حدود میں ہوا ہے، یہ حل ہوتے ہوتے بندہ ہی مر جائے۔ تو وہاں معاملہ الٹ تھا، دو فرشتوں کی حدود تھی، انہوں نے کہا جی ہم لے کر جائیں گے، انہوں نے کہا جی ہم لے کر جائیں گے، ہماری حدود میں، ہماری حدود میں۔ تو جنت دوزخی فرشتوں نے کہا، جو دوزخ کے فرشتے تھے جو دوزخ میں لے کر جانے کے لیے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ 100 افراد کا قاتل ہے، تو یہ جہنم کا حقدار ہے، لہٰذا ہم اس کو جہنم کی طرف لے کے جائیں گے۔ اور بات ٹھیک تھی، 100 افراد کا قاتل ہونا کوئی معمولی گناہ ہے۔ اور وہ جو جنت والے تھے انہوں نے کہا جی ہم جنت میں لے کے جائیں گے، یہ 100 افراد کا بے شک قاتل ہے لیکن اس نے مرنے سے پہلے توبہ کی ہے، اور یہ توبہ کی نیت سے اللہ والوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا۔ اب اس نے یہ ارادہ طے کر لیا تھا کہ اب وہ اللہ والوں کی سنگت میں، اللہ والوں کی معیت میں جا کر اپنی زندگی گزارے گا اور اللہ کی عبادت میں گزارے گا، تو لہٰذا انہوں نے کہا جی ہم لے کر جائیں گے۔ تو اب اس کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم کے ذریعے مداخلت کی، تو اللہ نے فرمایا کہ جھگڑو نہیں، تم زمین کو ناپ لو، اگر یہ زمین گناہوں کی بستی کے قریب ہے تو جہنم والے لے جائیں، اور اللہ والوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جائیں۔ اب جب زمین کو ناپا گیا، حقیقت تو یہ تھی کہ وہ ابھی گناہوں کی بستی کے قریب ہی تھا، لیکن جب ناپا گیا تو وہ اللہ والوں کی بستی کے قریب نکلا، تو فیصلہ ہو گیا کہ وہ جنت میں جائے، جنت کے فرشتے اس میں لے گئے۔
تو اس لیے جو صحیح معنوں میں اللہ والے ہیں ان کے قریب انسان رہے، ان سے درس لے، عبرت لے، نصیحتیں لے، اور اچھے اللہ والوں کے جو اللہ کے بندے ہیں صحیح معنوں میں، تو ان کی سیرت پڑھے، ان کے حالات زندگی پڑھے، تو یہ محبت کی علامت ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ضرور فائدہ دے گی، یہ ضرور فائدہ دے گی۔ دیکھیں نا یہاں کتنے فاصلے پر فائدہ دیا، کیا وہ پہنچ گیا تھا بستی میں؟ نہیں، ابھی ارادہ کیا تھا۔ تو ہم بھی اللہ والوں کا جو ذکر خیر سنتے ہیں، سناتے ہیں، اس کے اندر جو حقیقت ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے۔ اب میں آج کے عنوان کی طرف آتا ہوں، انشاءاللہ سنیں گے، مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی ہیں، تابعی وہ ہوتے ہیں جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی ہو، تو یہ پرانے بزرگوں میں سے، لیکن یہ ایک غلام کے بیٹے تھے، غلام زادے تھے، ان کے والد غلامی کی حالت میں تھے کہ یہ پیدا ہوا، اور پھر جب یہ بڑے ہوئے تو ابتدائی طور پر یہ اس راستے پر نہیں تھے، شروع میں تھوڑے سے نشے کے عادی تھے، شراب کے نشہ کرتے تھے۔ ایک طویل عرصہ گزر گیا نشے کی لت میں، شراب پیتے پیتے ان کی ایک بیٹی تھی جو بچپن میں انتقال کر گئی۔ جب بچی کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد یہ ایک بڑا صدمہ ہوتا ہے ماں باپ کے لیے، چھوٹے بچے جو دنیا سے چلے جائیں، اور خاص طور پر بچی چلی جائے، وہ فکر لائق ہونے لگتی ہے، لائق ہوگی، اور جب انسان کو آخرت کی فکر لائق ہونے لگے نا تو اللہ اس کا ہاتھ بھی پکڑتا ہے، اس کو اللہ راستہ بھی دکھاتا ہے، جو اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھولتا ہے۔ ایک رات انہوں نے خواب دیکھا، 15ویں شعبان کی رات تھی، خواب دیکھا کہ ایک جنگل ہے، ایک اژدہا ان کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور یہ اس اژدہا سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آگے آگے بھاگ رہے ہیں، آگے یہ بھاگ رہے ہیں، پیچھے سانپ بھاگ رہا ہے۔ پہلے سانپ کی رفتار آہستہ ہوتی ہے، پھر اس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، یہ بھی تیز بھاگتے ہیں، تو راستے میں ایک بزرگ آتے ہیں، تو وہ بزرگ پر نظر پڑتی ہے، تو یہ اس بزرگ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے بزرگ اللہ کے بندے مجھے بچا اس سانپ سے۔ تو بزرگ کہتا ہے میں بہت کمزور ہوں، میں تجھے نہیں بچا سکتا، تو آگے کی طرف بڑھ، اللہ تیرے لیے کوئی اور راستہ نکالا ہے۔ اور یہ پھر اور مزید آگے کی طرف بڑھتا ہے، ایک گھڑا ہوتا ہے آگ کا، قریب ہوتا ہے کہ اس میں گرنے والا ہوتا ہے، لیکن جب آواز آتا ہے تو پھر ایک پہاڑی کی طرف راستہ نکلتا ہے، تو وہ اس کی طرف نکلتا ہے۔ اب یہ واقعات بیان کرنے والے نے مختلف انداز سے واقعات کو بیان کیا، وہ جیسے آگے بڑھتے ہیں پھر ان کو کوئی آواز آتی ہے کہ اس پہاڑ کی طرف چل، یہاں مسلمانوں کی امانتیں ہیں، ہو سکتا ہے وہ تمہیں بچا لیں۔ اب وہ جب پہاڑ کی طرف جب اوپر کی طرف چڑھتا ہے تو وہاں چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے کھیل رہے ہیں، اور وہ بچے دوڑ کر ان کو گھیر لیتے ہیں، اور ان بچوں میں ان کی بیٹی بھی ہوتی ہے، وہ جو بیٹی جس کا انتقال ہوا وہ بھی ہوتی ہے۔ وہ بیٹی فوراً آگے بڑھتی ہے تو ایک ہاتھ سے اژدہا کو مارتی ہے اور اٹھا کے پھینک دیتی ہے، اژدہا ختم، دوسرے ہاتھ سے اپنے بابا کو بولتی ہے، اور ایک قرآن پاک کی آیت پڑھتی ہے جس کا معنی یہ کہ کیا اب وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والے ان کے دل اللہ کے خوف سے لرز جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ تو جب انہوں نے آیت پڑھی تو اب یہ حیران ہوئے، تو کہنے لگے کہ کیا یہ مرنے کے بعد اس دنیا کے لوگ، کیا تمہیں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ تم لوگ قرآن بھی پڑھتے ہو، تمہیں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے۔ پھر اب اس نے ان سے سوال کیا، انہوں نے کہا یہ سارا کیا ماجرا ہے، وہ سانپ کیا تھا؟ فرمایا تمہارا اپنے والد سے کہا کہ ابا جان وہ آپ کا برا عمل تھا، وہ جو سانپ کی صورت تھی وہ برا عمل تھا آپ کا جو آپ کا پیچھا کر رہا تھا۔ اچھا
کہا وہ بزرگ کون تھے؟ کہا وہ آپ کا نیک عمل تھا لیکن وہ کمزور تھا. آپ برے عمل آپ نے زیادہ کیے ہیں اور نیک عمل آپ نے تھوڑا کیا تھا، اس لیے برا عمل سانپ کی صورت میں آپ کے پیچھے تھا اور نیک عمل ایک بزرگ کی صورت میں تھا. جب آپ نے بچانے کی درخواست کی تو وہ نہیں بچا سکا کیونکہ وہ تھوڑا تھا، وہ تھوڑا تھا. جب انہوں نے یہ خواب دیکھا تو خواب سے ان کی آنکھ کھلی بیدار ہوئی، بولا تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ زاری کی، روئے، سچی توبہ کر. پھر اس کے بعد انہوں نے کبھی شراب نہیں پی. پھر حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں حاضر ہوئے اور ان کے دست اقدس پر بیعت کی اور ان کے یہاں اپنے دل کی تزکیہ، اپنے دل کی صفائی کی. یہ جو اللہ والوں کے جو خانقاہیں ہوتی ہیں نا، ان کا اصل مقصد ہوتا ہے دلوں کو صاف کرنا، دلوں کے زنگ کو دھونا. لوگ جب ان کے پاس جا کر بیٹھے تو وہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالتے ہیں، رسول اللہ کی محبت ڈالتے ہیں، آخرت کی فکر ڈالتے ہیں، پاک صاف ستھرا کرتے ہیں. خانقاہ کا یہی مقصد ہوتا ہے. تو وہاں گئے اور پھر انہوں نے اپنی روحانی دنیا جو تھی اس کے اندر ترقی کی اور اتنی ترقی کی کہ اپنے وقت کے ولی کامل بن گئے، بہت بڑے ولی بن گئے. اور پھر تو ایک ایسا وقت آیا ان کے حالات زندگی میں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کشتی میں سوار تھے اور لوگ بھی کشتی میں سوار تھے اور اچانک ایک تاجر نے ان پر الزام لگا دیا کہ میرا ہیرا کوئی موتی تھا، اس کا کوئی موتی کھو گیا، گر گیا، گم ہو گیا. لیکن اس نے ان پہ شک کیا اور ان سے کہا کہ بھائی جو ہے نا وہ میرا موتی جو ہے نا وہ آپ کے پاس ہے، زیادہ آپ دیں، نہیں تو آپ کو سخت سزا یہ ہوگا وہ ہوگا. تو جب اس تاجر نے مالک بن دینار پہ سختی کرنا شروع کی نا، پھر اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے ایک ایسا اظہار فرمایا، کہتے ہیں کہ سمندر کے اندر سے مچھلیاں ایسے اٹھ کے آئیں اور ہر مچھلی کی منہ میں قیمتی ہیرے کو اٹھا کر بیٹھ گئی. وہ قیمتی موتی مچھلیوں نے، یہ ان کی کرامت تھی، کرامت کا ضرور ہے. ایک مرتبہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سلیمان رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں اللہ کے ولی تھے، تو بغداد کے اندر یہ کی جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا ایک نوجوان، ماشاءاللہ ایک نوجوان جو ہے وہ گھر تعمیر کر رہا ہے. تو ان دونوں نے اس کو دیکھا تو کہنے لگے دیکھو کتنا خوبصورت نوجوان ہے لیکن دنیا داری میں مگن ہے، یہ یہاں مکان بنا رہا ہے. پھر کہنے لگے چلو اس نوجوان سے بات کرتے ہیں، اس سے ہم اپنی دنیا میں، تو اب ان کی کیا دنیا ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پھر ان کی دنیا یہ ہے، تو اپنی دنیا میں لانے کی کوشش کرتے ہیں اس کو. تو وہ چلے گئے ان کے پاس. تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ نوجوان یہ جو گھر بنا رہے ہو کتنا قیمتی گھر ہے ماشاءاللہ، تو یہ بتاؤ کہ اس میں کتنا خرچ کرنا ہے، کتنی کی رقم سرمایہ ہے جو اس گھر پہ لگاؤ گے. تو نوجوان نے کہا تقریباً 1,00,000 دینار لگانے کا میرا پروگرام ہے. اب مالک بن دینار اسے مخاطب ہوئے، کہنے لگے میرے ساتھ ایک سودا کر لو، ایک تجارت کر لو، یہ 1,00,000 دینار تو مجھے دے دو، میں اس کو وہاں خرچ کروں گا جہاں اللہ چاہتا ہے، اللہ کی رضا ملے گی، خوشنودی ملے گی. اور یہ جو محل ہے اس سے کئی گنا خوبصورت محل، عیش و عشرت کا محل، قیمتی محل، میں تمہیں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ اس کے بدلے میں تمہیں وہ ملے گا. اور یہ محل جنت میں ملے گا. جنت کے اس محل کی انہوں نے تعریف کی تفصیل کے ساتھ، ایسا ایسا محل ہوگا، یہ اس کے اندر نعمتیں ہوں گی اور یہ تمہیں میں لکھ کر دیتا ہوں، یہ میرے ساتھ تم معاہدہ کرو. اس نوجوان نے کہا مجھے ایک رات سوچنے کا موقع دیں، کل آپ آ جائیں، میں اپنا جواب آپ کو دے دوں گا. رات گزر گئی،
جب اگلا دن ہوا تو وہ آئے تو یہ نوجوان پہلے سے ان کا انتظار کر رہا ہے، اور جیسے ہی سامنا ہوا تو کہنے لگے حضرت مجھے آپ کا انتظار رہا اور آپ کا سودا، آپ کی تجارت مجھے منظور ہے، یہ 1,00,000 دینار لیں اور آپ خرچ کر دیں جہاں اللہ راضی ہوتا ہے، اور مجھے آپ ضمانت دے دیں۔ انہوں نے ایک کاغذ لیا اور اس کاغذ کے اوپر معاہدہ ایگریمنٹ لکھ دیا کہ یہ نوجوان 1,00,000 دینار مالک بن دینار کو دے رہا ہے کہ یہ وہاں خرچ کرے گا جہاں اللہ راضی ہوگا، اور اس کے بدلے میں مالک بن دینار اللہ کی بارگاہ سے اس کو جنت کا ایسا ایسا محل لے کر دے گا۔ آپ دیکھیں ٹھیک لکھ کے دے دیا، طے ہو گیا، چلے گئے۔ اب وہ جو رقم انہوں نے لی تھی راستے میں غریبوں کو، یتیموں کو، فقیروں کو، ناداروں کو تقسیم کرتے 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 سارا کو تقسیم کر کے چلے گئے۔ جب اپنی باری آئی تو ان کے پاس نہ کھانے کو نہ پینے کو۔ اور یہی ہوتا خلوص، ورنہ آدھی خود رکھ لیتے، آگے دیکھتے ہیں ابھی تو فقیر ہے نا بابا۔ انہوں نے سب کچھ تقسیم کر دیا، کچھ دن گزر گئے، وہ اپنی فقر و فاقہ کے ساتھ اپنی زندگی اپنی عبادت کرتے رہے، چلتے رہے۔ اچھا ایک دن آیا تو مالک بن دینار نے دیکھا کہ ان کی طاق میں ایک جگہ پر وہی پرچہ، وہی کاغذ کا ٹکڑا وہ ان کی دستاویز میں رکھا ہوا ہے۔ تو مالک بن دینار نے دیکھا کہ وہ جو تحریر پہلی تھی وہ مٹی ہوئی ہے، یعنی ایک صفحے کی ایک طرف جو تحریر تھی وہ ختم ہوگی، دھل گئی، اور صفحے کی دوسری طرف ایک اور تحریر لکھی ہوئی ہے، اور وہ تحریر یہ ہے کہ اے مالک بن دینار، اللہ نے تجھے بخش دیا، اللہ نے تجھے بری کر دیا، اور جو محل تو نے اس نوجوان کے لیے جس کی ضمانت دی تھی، اللہ نے وہ محل اس نوجوان کو دے دیا۔ اب بات کو بڑے غور سے سنا، فرمایا اللہ نے وہ محل اس نوجوان کو اس نے دے دیا، اس کے ہینڈ اوور ہو گیا، اس کے قبضے میں چلا گیا۔ اب مالک بن دینار نے آپ نے اس کاغذ کو دیکھا کہ کاغذ کو یہ جو میرے ہاتھ کا ہے، تحریر اوپر سے مٹ گئی ہے، دوسری طرف ایک الگ تحریر ہے۔ اب آپ اس کاغذ کو لے کر اس نوجوان کی بستی میں آئے، تو جیسے ہی اس بستی میں اس گھر میں پہنچے تو پتہ چلا کہ اس کو میت والی جو چارپائی ہے اس کے اوپر نوجوان لیٹا ہوا ہے، اور اس کے گھر والے سارے اس کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے، کوئی رو رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی اذکار کر رہا ہے۔ تو آج یعنی کہ جیسے ہی اس نوجوان کا انتقال ہوا تو کہاں جانا ہے اس نوجوان نے؟ جنت میں نا، تو محل تیار ہے، ادھر مالک بن دینار کو پرچہ پہنچا دیا گیا کہ تمہارا پرچہ کیا، یعنی کہ انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا، اللہ نے اس وعدے کی لاج رکھی۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ جب کسی بات پر قسم اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو رد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا کرتا۔ مالک بن دینار کا ایک اور دلچسپ واقعہ ہے، حج کے لیے گئے تو ان کے ساتھ ایک نوجوان بھی ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سفر حج پر ہے، ایک نوجوان آگے آگے، لوگ سب پڑھ رہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، لیکن وہ نہیں پڑھ رہا، وہ کچھ اور کہتے جا رہا ہے۔ وہ یہ کہتے جا رہا ہے یا اللہ، وہ کہتے ہیں اے وہ ذات جس کو نیک عمل خوش کرتے ہیں، جس کو نیکی کرنا، اچھائی کرنا جس کو اچھا لگتا ہے اور جو اچھائیوں سے خوش ہوتا ہے اور برائیوں سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اس جملے پہ پھر غور کریں، وہ نوجوان کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اے وہ ذات جس کو نیک عمل خوش کر دیتے ہیں، راضی کر دیتے ہیں، اور برے عمل جس کا کوئی بھی نہیں بگاڑ سکتے، برے عمل اس کو کوئی نقصان نہیں دیتے، تو کہتے ہیں وہ ذات تو مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھے وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے تو راضی ہوتا ہے،
اور میرے اللہ تو میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جس سے تیرا کچھ نہیں جاتا، جس سے تیرا کچھ نہیں جاتا، تو ان کو معاف کر دے۔ تو مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان کو آگے بڑھ کر کہا کہ نوجوان یہ سب تلبیہ پڑھ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک، تم کیوں نہیں پڑھتے؟ تم بھی تلبیہ پڑھو۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ نہیں، میں یہ نہیں پڑھ سکتا، میں یہ نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں؟ کہنے لگے میرے گناہ اتنے ہیں، میرے جرم بہت ہیں، میرے گناہ بہت ہیں۔ کیا خبر؟ میں پڑھوں لبیک، لبیک کا مطلب ہے باری تعالیٰ میں حاضر ہوں تیری بارگاہ میں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ تو میں بولوں لبیک باری تعالیٰ میں حاضر ہوں، اور میرا رب مجھے کہتے تیری حاضری مجھے قبول نہیں۔ میں یہ جواب نہیں سننا چاہتا، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یا اللہ تو میرے گناہوں کو بخش دے اور میری نیکی کو توفیق دے، یعنی وہ استغفار، معافی معافی معافی۔ تو میں یہ اچھا، اب امام مالک کہتے ہیں خاموش ہو گیا، میں اس نے حجت قائم کی، دلیل قائم کی، خاموش ہو گیا، چلتا رہا۔ پھر میں نے اس کو مینا میں دیکھا، اس نوجوان کو، اب وہ مینا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں باری تعالیٰ تیرے لیے دور دراز سے چل کر آنے والوں نے حج کیا، انہوں نے تیرے لیے قربانی کی، مینا میں قربانی ہوتی ہے، تیرے لیے قربانی کی۔ یا اللہ میرے پاس سوائے گناہوں کے، خطاؤں کے کچھ نہیں، اور جن کے پاس مال تھا قربانی کے لیے انہوں نے قربانی کی، تو نے ان کی قربانیاں قبول کی۔ یا اللہ میرے پاس سوائے اس گناہگار جان کے اور کچھ بھی نہیں ہے، میں اپنا آپ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، یا اللہ تو میری قربانی کو قبول فرما۔ کہتے ہیں کہ یہ کہا اور ایک چیخ ماری ہوئی، ایک صدا بلند ہوئی، ایک آنس ہوئی، اور وہ نوجوان اسی مقام پر بس اس کی روح پرواز کر دی، قفز انصری سے گئی۔ یعنی ایسے ایسے لوگ اللہ کی دنیا میں